آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 زیر۔ اس کے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کچھ مجھے سمجھانا ہوگا تو میں اس میں ایڈیٹنگ نہ کر کے الگ سے پیج ڈیزائننگ کروں گا اور اس سے میں آپ کو پڑھاؤں گا، پھر اسی سے میں آپ کو پڑھا کے دکھاؤں گا۔ تو چلیے ہم پہلے ڈیزائننگ والے پیج کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 4، جسے لیسن نمبر 4 بولتے ہیں۔ سبق نمبر 4 زیر با ترتیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی سبق نمبر 4 کے اندر بھی جو بھی حروف آئیں گے وہ با ترتیب ہوں گے۔ اس کا میں نے ایک قاعدہ لکھا ہے۔ قاعدہ زیر حرف کے نیچے آتا ہے، جیسے با زیر بی، اس کو زیر والا حرف کہتے ہیں۔ الف زیر ای میں بتا چکا ہوں، آپ اس کو الف زیر ای بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ زیر ای بھی پڑھ سکتے ہیں۔ با زیر بی، پا زیر پی، تا زیر تی، ٹا زیر ٹی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، چا زیر چی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ڈال زیر ڈی، ذال زیر ذی، را زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، گاف زیر گی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، دو چشمی ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی۔ نوٹ: زیر والا حرف اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، مثلا با زیر بی، تا زیر تی وغیرہ۔ اس کو آپ روا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہجے کرنے کا طریقہ ہوا کہ آپ ایک حرف کو 3 سانس میں اچھے سے سمجھ کے پڑھیں، جیسے کہ الف زیر ای، با زیر بی۔ اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ہجے کرنے کے بعد، ای بی پی تی ٹی۔ یہ ایک طرح کی ماترا ہوتی ہے جیسے کہ ہندی میں لوگ یوز کراتے ہیں، تو آپ آسانی سے اس کو یہاں سے لرن کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے سبق نمبر 4 جو آپ کو بتایا زیر با ترتیب، قاعدہ مجھے اصل بتانا تھا، اس میں نے وہ بتا دیا ہے۔ آپ اس کو لرن کریں گے جتنا زیادہ، اتنا ہی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ قاعدہ یاد آپ ضرور رکھیں، زیر حرف کے نیچے آتا ہے، جیسے با زیر بھی، اس کو زیر والا حرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ زبر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کے اندر نشان اوپر آیا کرتا تھا اور زیر کے اندر نیچے آتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم قاعدے کے اندر۔ چلیے قاعدے کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ دیکھیے سبق نمبر 4 زیر۔ یہاں زیر جو کہتے ہیں وہ حرف کے نیچے جو نشان بن کے آتا ہے ایک ڈنڈا سا، اس کو زیر کہتے ہیں۔ جیسے الف زیر ای، با زیر بی، پا زیر پی، تا زیر تی، ٹا زیر ٹی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، چا زیر چی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ڈال زیر ڈی، ذال زیر ذی، را زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی،
صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، گاف زیر گی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، دو چشمی ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ اب اس طریقے سے اس کو لرن کر لیں۔ اگر آپ اس طریقے سے لرن کر لیتے ہیں اور آپ بعد میں اس کو روا پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی رفتار میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو ای، بی، پی، تی، ٹی، سی، جی، چی اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے اس کو الف زیر ای، با زیر بی، پا زیر پی، تا زیر تی، تا زیر ٹی، سا زیر سی اس طریقے سے آپ پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہونے والا ہے، اور آگے چل کے آپ کو اردو پڑھنے میں آسانی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ روا ہیں ای، بی، پی، یہ ہم سبق نمبر 21 سے پڑھیں گے۔ ابھی ہمیں ہجے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری ابھی زبان اس پر لرن اچھے سے کرنے لگی تو ہم سبق نمبر 21 سے آسانی سے اسے پڑھ پائیں گے، کیونکہ اصل تو اردو کو ملا کے ہی پڑھنا ہوگا، لیکن ابھی آپ کو سیکھنا ہے، بیسک ہے آپ کا اردو۔ اگر آپ اس کو ابھی ہجے سے پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے آنے والے ٹائم میں، آنے والے سبقوں میں بہت آسانی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ سبق نمبر 4 جو ہے زیر حرف کے نیچے آتا ہے، یہ آسان ہو چکا ہوگا اگر آپ نے سبق نمبر 3 یعنی سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3 کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ ان دونوں سبقوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو سبق نمبر 3 میں آسانی ملتی ہے، اور جب آپ سبق نمبر 3 یاد کرتے ہیں تو سبق نمبر 4 میں آپ کو آسانی مل جاتی ہے۔ جبکہ ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے تو اگر جن لوگوں نے سبق نمبر 4 یعنی زیر تک یاد کر لیا ہے تو ان کو سبق نمبر 5 میں بہت آسانی ہوگی۔ پھر ہمارا سبق نمبر 6 ہے بے ترتیب، تو ہم بے ترتیب کے اندر پہچانیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمارا سبق نمبر 3، سبق نمبر 4، سبق نمبر 5 اچھے سے لرن ہوا ہوگا، ہم نے اچھے سے یاد کر لیا ہوگا، تو ہم سبق نمبر 6 کو آسانی سے یاد کر پائیں گے اور اچھے سے اسے سمجھ پائیں گے۔ اگر ہمارا سبق نمبر 3، سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5 ہمیں یاد نہیں ہوا، یا ہم نے اس کی اچھے سے پہچان نہیں کی، یا ہم نے اسے اچھے سے لرن نہیں کیا، تو ہم سبق نمبر 6 کو جلدی سے کور نہیں کر پائیں گے۔ اور جب ہم سبق نمبر 6 کو اچھے سے کور نہیں کر پائیں گے تو سبق نمبر 7 پڑھنے میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے پھر سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سبق نمبر 1 کو اب آپ اچھے سے یاد کریں، اس کی پہچان کریں، اور آگے پھر سبق نمبر 2 میں اس کی پریکٹس کریں۔ سبق نمبر 3، 4 اور 5 جب آپ کا کل ہو جائے گا تو پھر آپ آسانی سے اس کو بھی اچھے سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد سبق نمبر 7 آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور سبق نمبر 20 کے بعد آپ کو اردو پڑھنے میں کافی حد تک آسانی لگنے لگے گی۔